مرگی یا ایپیلیپسی کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ ایپیلیپسی ایک ایسا مرض ہے جس میں دماغ کے اندر برقی روح جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے، یا سیزرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو بے ہوشی کے جھٹکے ہوتے ہیں، اور یہ جھٹکے جو ہیں عام طور پہ ایپیلیپسی کی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایپیلیپسی کو کیسے ہم وہ کہیں کہ یہ ایپیلیپسی ہے۔ ایک دفعہ اگر کسی کو جھٹکا آ گیا اور انکانشیس ہو گیا یا بے ہوش ہو کے گر گیا، یا اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، یا آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، یا منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گیا، یا پیشاب خطا ہو گیا، تو اس کو ایپیلیپسی نہیں کہیں گے۔ ایپیلیپسی اس کو کہیں گے کہ جن کو 2 دفعہ سے زیادہ کے دورے، اسی طرح کے دورے آئیں، اور وہ 2 دفعہ سے زیادہ اگر دورے آ جائیں اور بار بار آتے رہیں تو اس کو ایپیلیپسی کہتے ہیں۔ عام طور پہ ایپیلیپسی جو ہے وہ کئی طرح سے پریزنٹ ہو سکتی ہے۔ کسی میں بے ہوشی کے دورے آ سکتے ہیں، کسی میں بیہیورل چینج آ جاتی ہے، یا کسی میں بریف پیریڈ کے لیے وہ اسٹیئرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا دیکھنا ادھر ادھر، یا خاموش ہو جاتے ہیں، یا کئی لوگوں میں بیہیورل تبدیلی کی وجہ سے وہ سراؤنڈنگ سے ان اویئر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو کمپلیکس پارشل سیزرز کہہ رہے ہوتے ہیں، یا ایبسنس سیزر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایپیلیپسی جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایسے پایا گیا ہے کہ اس میں صرف ہارٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا بلڈ پریشر کا فلکچویشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ ساکت ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایپیلیپسی کا دورہ کہتے ہیں۔ ایپیلیپسی مختلف ایج گروپ میں مختلف لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہے، اور ہر طرح کے سیکس میں، جیسے میل میں فیمیلز میں، دونوں کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو میں کیونکہ ایڈلٹ نیورولوجی کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں، تو ہمارے پاس جو پاپولیشن آ رہی ہوتی ہے وہ ایڈلٹ پاپولیشن ہوتی ہے، مگر یہ چائلڈہڈ ایپیلیپسی بھی ہوتی ہے، اور ایک نیونیٹل ایپیلیپسی بھی ہوتی ہے، اور ایک اولڈ ایج کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کیونکہ ایڈلٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس مختلف طرح سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، اور بار بار میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، یا بار بار میرا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، یا رات کو مجھے بستر میں جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیہیورل سمٹمز آتے ہیں، جس کو ریم سلیپ بیہیویئر کہتے ہیں، مگر وہ ایکچوئل میں ایپیلیپٹک ہوتے ہیں۔ تو ایپیلیپسی مختلف طرح سے مختلف ایج گروپ میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کیونکہ پرانا کوئی اسٹروک ہو گیا ہوتا ہے، تو وہ اچانک صبح اٹھے اور بے ہوش پائے گئے، یا گھر والوں نے دیکھا کہ واش روم گئے، واش روم میں گر گئے اور اچانک بے ہوش ہو گئے۔ تو ہر ایج گروپ میں الگ الگ پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ ایپیلیپسی یاد رکھیں قابل علاج ہے۔ قابل علاج اس لیے ہے کہ اس کا علاج اویلیبل ہے، تو آپ کو مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اور اس میں مستند ڈاکٹر کون ہے جو آپ کا علاج کر سکتا ہے؟ وہ نیورولوجسٹ ہے۔ یہ کوئی جن یا بھوت یا آسیب نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے۔ علاج کے بھی 3 سے 4 طریقے۔ نمبر 1، ایک تو اپنا ماڈیفیکیشن کرنی ہوتی ہے ڈائٹ میں۔ نمبر 2، آپ کو اپنی سلیپ پیٹرن اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز کو ہے وہ جو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے مرض میں۔ دوسرا ہوتا ہے دواؤں سے علاج۔ دوائیں مختلف طرح کی، مختلف برانڈز کی اویلیبل ہیں، اور ہر دورے کے لیے ایک مختلف دوا ہوتی ہے۔ تو آپ کو مستند ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ ایپیلیپسی کی کون سی دوا کس دورے میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایپیلیپسی کو ڈائگنوز کرنے کے لیے نمبر 1 ایک تو ہوتا ہے کہ کلینکل ہسٹری لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2، مریض کا معائنہ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ اس کے کوئی معائنے میں، نیورولوجیکل معائنے میں کوئی خرابی تو نہیں آ رہی۔ نمبر 3، اس کی کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ سر فہرست جو انویسٹیگیشن ہے وہ دماغ کا ایک ای جی ہوتا ہے۔ ای جی جو ہے الیکٹرو انسیفلوگرام کہلاتا ہے، اور وہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے ان لیبارٹری، تاکہ دماغ کے اندر جو بجلی دوڑ رہی ہے کیا وہ نارمل دوڑ رہی ہے یا ایب نارمل دوڑ رہی ہے۔ تو ای جی میں ہمیں 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 تو ایک تو ای جی یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ دورہ کس ٹائپ کا ہے اور کتنے عرصے تک رہے گا اور اس کی کیا دوائیں ہوں گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا نیورو امیجنگ۔ نیورو امیجنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ برین کو ایویلیوٹ کرتے ہیں، یا تو سی ٹی اسکین کر رہے ہوتے ہیں یا ایم آر آئی برین کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ برین یا میننجس کے اندر کوئی انفیکشن ہے، تو آپ کو لمبر پنکچر بھی ہیلپ کرے گا۔ ایپیلیپسی میں دیکھیں ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ دوروں کو، رفتار کو کم کر رہی ہوتی ہے، اور بلکہ دوروں کو کم کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو ماڈیفیکیشن ہے سلیپ پیٹرن میں، وہ اس کو صحیح کریں، اور اپنا پراپر نیند کریں، آدھی نیند سے نہ جاگیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے،
تو فوٹوجینک لائٹ کا جو ایکسپوئر ہے ایپیلیپٹک کو وہ پرووک کرتا ہے، ایپیلیپسی کے دوروں کو پرووک کرتا ہے. تو آپ کو اسکرین ٹائم جو ہے نا وہ کم کر دینا چاہیے. اسکرین ٹائم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 موبائل کا یوز آتا ہے، نمبر 2 آپ کی ٹیلی ویژن آتی ہے، نمبر 3 جو ویڈیو گیمز ہیں وہ ان دوروں کو پرووک کر رہی ہوتی ہیں. آگے چل کے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کیا افادیت ہوتی ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کرنے سے کیا افادیت ہوتی ہے اور دوروں کی فریکوینسی میں کیا اثر آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، ڈائٹ اور ڈیلی لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کس طرح پرفارم کرنا چاہیے، وہ بھی اس کا اہم رول ہے اور وہ ایپیلیپسی میں ہیلپ کرتا ہے.